اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں موجود تمامی حاضرین کو، ہمارے تمام کیمرامین، ہمارے جمی آپریٹر، آڈیو، ہمارے لائٹنگ، تمام ساتھی، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، لاہور میں پوری ٹیم، اسلام آباد میں پوری ٹیم، محترمہ ہینا صاحبہ، جناب شہریار طارق شہری بھائی، جناب مکرم علی خان صاحب، جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب، حسن انصاری صاحب، جتنے بھی لوگ اس پوری ٹرانسمیشن میں دامے درمے سخنے ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ آج الحمدللہ پاکستان میں 16واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 17واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 16 رمضان المبارک 1441 ہجری، آج اتوار کا دن ہے، مئی کی 10 تاریخ ہے اور 2020 عیسوی۔ ناظرین محترم، آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن ہم بدرس ڈے منائیں گے آج۔ مدرس ڈے تو منائیں گے، ظاہر ہے ذکر کریں گے، ماؤں کا ذکر کریں گے، مدرس ڈے نہیں منائیں گے، ماں کا ذکر کریں گے، لیکن بدرس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت مجھے لنڈن میں دیکھ رہے ہیں یا مجھے بھارت میں دیکھ رہے ہیں یا مجھے امریکہ میں دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اس وقت 17 رمضان ہے، ان کے لیے اس وقت 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے اور 17 رمضان بدر بھی۔ ہم اسی لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، ظاہر ہے کہ وہ یوم تو نہیں تھا لیکن یوم وصال کی حیثیت سے ہم ان کا تذکرہ 14 رمضان المبارک کو اس لیے کر گئے کہ ہم اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ قسطوں میں نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ آدھا ان تذکرہ ہو جائے بدری صحابہ کا، آدھا تذکرہ ہو جائے۔ آج ہم آغاز کریں گے بدر سے جو کل تک چلے گا، تو جب کل پاکستان میں 17 رمضان ہوگی تو بدر اوج پر ہوگی۔ اب یہ سمجھنا آپ کو یہ ہوگا کہ بدر آج کا جو پورا یہ سیشن ہے وہ یہ کہ بدر جس کو بدر کبریٰ کہا جاتا ہے یہ واقع کیوں ہوئی، وجہ کیا تھی اس کی، کیوں ایسا ہوا کہ بدر کا مقام جنگ کا سبب بنا۔ اس میں ہم کو 3 باتیں سمجھنی ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد، یعنی بعثت کے بعد، جس طرح سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب 40 مسلمان السابقون اولون جب یہ مکمل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد پیدر پہ کئی واقعات آئے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ میں پڑھیں تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال، پھر حضرت ابو طالب کا چلے جانا، اس کے بعد طائف کا واقعہ، اور طائف کے واقعے کے بعد بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانی، وہاں سے مدینے سے لوگ آئے، انہوں نے آ کے بیعت کی آپ سے، اور پھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا۔ یہ سارے واقعات اگر کیونکہ ان کو جمع نہیں کیا جاتا ایک ساتھ، یہ سب الگ الگ واقعات، جب آپ جمع کر کے ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اہل قریش کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور وہ اتنے درد میں تھے کہ اب ظاہر ہے کہ طویل عرصے سے وہ لات و منات، عزا، نائلہ، اعصاف، قصی، حبل، ان سب کی پوجا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے۔ اور ایک ایسا شخص صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو صادق ہے، امین، اور ہم نے خود اسے لقب دیا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ کہ ہم نے خود سے ہی لقب دیا ہے ان کے لیے، ہمارے نبی تو صادق امین ہمارے لیے، لیکن
ہم نے لقب دیا. ہم نے کہا, ہمیں یاد ہے وہ اچھی طرح واقعہ, اہل قریش بیٹھ کے بات کرتے تھے, ہمیں یاد ہے کہ اب حجر اسود کی نصب کرنے کا جھگڑا تھا, اور وہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا. وہ جھگڑا 4 بڑے بڑے قبائل کھڑے ہو گئے تھے, نہیں ہم کریں گے, ہم کریں گے. بنو خزیمہ, اہل قریش, یعنی قریش میں اصل میں 12 قبیلے ہیں. قریش کہتے ہیں مچھلی کو, کیا کہتے ہیں قریش؟ مچھلی کو کہتے ہیں. قریش ایک بڑی سی مچھلی کو کہا جاتا ہے. بڑی سی مچھلی کا مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر 12 قبیلے ہیں. اور چونکہ مچھلی سے کہتے ہیں کیونکہ قریش سمندر کے کنارے سے, مکہ سمندر کے کنارے سے, ابھی تو جدہ تک پہنچ گیا. اس زمانے میں جدہ کا تو وجود نہیں تھا, مکہ ہی ہوتا تھا. اور مکہ بھی مکہ تھا, مکۃ المکرمہ تھا, تو مکہ اس کا نام بعد میں پڑا. تو وہاں پر یہ سارے قبائل تھے. اب ان قبائل میں ایک خزیمہ تھا, ایک تمیم تھا, ایک امیہ تھا, ایک ہاشم قبیلہ. یہ 4 بڑے قبیلے تھے. اچھا, ہاشمی کہتے تھے ہمارا حق ہے, امیہ کے جو اموی تھے وہ کہتے تھے ہمارا حق ہے, تمیم قبیلہ اور خزیمہ یہ ہمارے. اب اس وقت یہ حجر اسود نصب کرنے کا جب, اچھا اس سے پہلے حلف الفضول بھی تھے جس میں 4 فضل نام کے لوگ شامل تھے, اور انہوں نے طے کیا تھا کہ مکے پر جب بھی کبھی چڑھائی ہوگی, عام الفیل کے واقعے کے بعد ابرہہ نے جب حملہ کیا تھا تو فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کبھی مکے پر چڑھائی ہوگی تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اب ہوا یہ کہ یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں, حجر اسود نصب کرنے میں جھگڑا تھا. انہوں نے کہا بھائی صبح جو حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کی بات مان لیں گے. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ بھی رسول اللہ تشریف لائے, تو سب نے کہا بیک وقت ہو کہ بھائی صادق امین آ گئے, صادق اور امین آ گئے. اب یہ ان کو یاد تھا, ہم نے ان کے لیے کہا. وہ آئے, انہوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ جھگڑا ہے, آئیے. وہ کہتے ہیں میں کروں گا. نہیں, کوئی مسئلہ نہیں بھائی, یعنی فہم و فراست, فصاحت و بلاغت, علم و حمل, مطلب یہ کہ علم و حلم یہ سب موجود تھا نا. اب علم و حلم جہاں موجود ہو اور عمل بھی جہاں موجود ہو, تو وہاں پر تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو بیچ میں رکھیں, اور بیچ میں چادر کی رکھے, چادر پھیلائی گئی, اس میں بیچ میں رکھے, اور چاروں کونے 4 سردار پکڑے اور اس کو نصب کر دیا. اور آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کیا. اب یہ سارے معاملات سامنے تھے. اچھا, پھر عبد المطلب کی عزت وہ قریشیوں میں بڑی بہت اعلیٰ درجے تک پہنچی ہوئی تھی. اس کے بعد عبد المطلب کی عزت, پھر آپ کے ایک چچا تھے حارث, ان کی عزت, پھر اس کے علاوہ آپ کے ایک اور چچا تھے حمزہ, ان کی عزت, پھر ابو طالب, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مطلب آپ کی پھوپھیاں, مطلب رسول اللہ کی پھوپھی عاتقہ, صفیہ, بڑی بہت باعزت خواتین تھیں, بہت بڑا خاندان تھا. اور پھر اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ اب آپ کی جو ہے وہ شادی جو ہے وہ خدیجہ بنت خویلد سے ہو گئی. مطلب یہ کہ وہ خاتون جن کے لیے بڑے بڑے رئیسوں نے رشتے بھیجے, انہوں نے ٹھکرا دیے. انہوں نے کہا, اور وہ فدا ہوئی تو اس بات پر ہوئی کہ میسرہ کو جب ساتھ بھیجا تجارت کے لیے, تو میسرہ نے کہا, اور وہ شام کا علاقہ تھا, اور شام سے ہی سارا جھگڑا شروع ہوتا ہے, شام پہ جھگڑا ختم ہوتا ہے, شام سے جھگڑا شروع ہوتا ہے, شام پہ جھگڑا ختم ہوتا ہے. یہ نکتہ آپ کو کوئی نہیں بتا, یہ عجیب سی بات آ گئی یار ذہن میں, ابھی آ گئی یار. شام کے قافلے تھے نا, شام مکے سے جو قافلے شام کو جاتے تھے, ابو سفیان نے ان کو لوٹا تھا, وہاں مسئلہ ہوا تھا ان میں. تو شام میں تو آخر میں اینڈ ہوا ہے, یعنی بدر کی ابتدا شام سے ہوئی اور بدر کی انتہا بھی شام پہ ہوئی. ابھی میں اس نقطے کو آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں جو سمجھنے والے, تو میرے تو ابھی ذہن میں آیا. تو اب اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ اتنا بڑا خاندان, اب یہ ہم کب تک اپنے بتوں کی ان کے نزدیک توہین برداشت کرتے رہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر وہ سب مل کر آئے, انہوں نے آ کر ایک عجیب سی بات کی. یہ میں آپ کو میں پہلے آپ کو بدر کے پورے پس پردہ عوامل بتاؤں گا. وہ آئے, انہوں نے آ کر, اس وقت حضرت ابو طالب حیات تھے, یہ آخری سال تھا, اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے آ کر کہا کہ بھی دیکھیں بات یہ کہ ہم قبیلے کی سب سے خوبصورت لڑکی دینے کو تیار ہیں, ہم مال و دولت دینے کو تیار ہیں, ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ ان کو بادشاہت دے دیں, سرداری دے دیں مکی, اور ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں کہ 6 مہینے ہم ان کے خدا کی عبادت کر لیں گے, 6 مہینے ہمارے خدا کی عبادت کر لیں گے, ہم سب کے لیے تیار ہیں. تو آپ ان سے ذرا پوچھ لیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا, تو یہ وہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرا, یہ والا واقعہ, یہ دوسرا واقعہ ہے. جب آپ نے سنا تو آپ نے چچا جان سے کہا کہ چچا جان, یہ جو 6 مہینے ان کا خدا 6 مہینے میرا خدا جو یہ بات کرے,
اس پر تو میں کچھ پہلے کی تو سارے جوابات رد ہیں، مطلب میں یہ سب نہیں کر سکتا، لیکن جو 6 مہینے کی خدا کی بات ہے اس پر میں جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے، جب تک کہ وہی نازل نہ ہو جائے۔ اس وقت یہ آیت ہوتی ہے جو آپ لوگ سب، یہ آیات ہوتی ہے جو آپ سب پڑھتے ہیں، کون سی؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین کافی ہے، میرے لیے میرا دین کافی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی تمہارے لیے تمہارا دین کافی، میرے رب نے فرمایا میرے لیے میرا دین کافی۔ ہمارے یہاں اس آیت کو مس کوٹ کر کے فرقے واریت اور مسالک پر لگایا جاتا ہے اور کہتے ہیں بھائی شیعہ حضرات کے لیے ان کا دین کافی، سنی حضرات کے ان کا دین، اور بھائی دین ایک ہی ہے، یہ مسالک ہے، اللہ کو مانو خدا کا واسطہ، یہ مسالک یہ سب رسول اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں بھائی، رسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اہل دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، یہ سب رسول سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ کہاں لگا رہے ہو بھائی اس چیز کو؟ اہل دیوبند کی محبت کبھی آپ کو بتاؤں، میں تو ملا تھا محتمم مولانا مرغوب صاحب سے، دارالعلوم دیوبند کے جو ابھی انتقال ہو گیا ان کو، ہیوار کانفرنس تھی جو شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مکے میں بلائی تھی، صفا محل میں۔ صفا محل پتہ ہے کہاں ہے؟ صفا محل صفا پہاڑی پر بنا ہوا ہے جہاں رسول اللہ نے کلمہ حق بلند کیا تھا، وہاں پر کانفرنس ہوئی تھی، ہم اس جگہ گئے تھے صفا پہاڑیوں میں جو ہے، اور وہاں پر میری حافظ مرغوب صاحب سے ملاقات ہوئی، کبھی میں بتاؤں گا کیا ان کا عشق تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تو بھائی عقائد اور مسالک پہ نہ جائیں آپ لوگ پلیز، یہ تو ان کے لیے تھا۔ اب جب انہوں نے یہ کہا لکم دینکم ولی دین، تو ان کو ذرا تشویش ہوئی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ خطرناک ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کو سازشیں کرتے ہیں معاذ اللہ۔ اب شروع ہوئی، اب کیا ہوا؟ وہ جڑیاں ڈالنے لگے، پتھر مارنے لگے، لڑکوں کے پیچھے لگا دیا، اب یہ سارا اب سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو مدینے سے لوگ آنے لگے، تو بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی۔ اس وقت حالات ذرا خراب ہوئے تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک پہلا قافلہ روانہ کیا حبشہ کی طرف، جو نجاشی کے پاس پہنچا۔ وہاں پہنچے تو سرکردگی تھی حضرت عثمان کی، اس میں پہنچا یہ، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں موجود تھے۔ اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پر پہلے سے ابو سفیان موجود تھے، ابو سفیان بعد میں اسلام لے آئے تھے، تو اس میں موجود تھے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی ہمارا آدمی، ہمارے لوگ آئے ہوئے، ہم انہیں پکڑنے کے لیے یہاں پر آئے۔ تو نجاشی نے کہا بھئی ایسے تو نہیں دے سکتا میں۔ اب ایتھوپیا، جو ایتھوپیا اس وقت ہے وہ حبشہ کہلاتا تھا، ایتھوپیا، تو انہوں نے کہا ہم ایسے تو نہیں دے سکتے، ہمیں بتاؤ وہ کیا مقصد کیا ہے۔ سارے بڑے بڑے پادری وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا بھئی ہم نے سنا ہے کہ وہ کوئی کتاب پڑھتا ہے اور اس کتاب میں تو وہ حضرت مریم کو بھی برا کہتا ہے۔ تو جب اچھا اب میں ہدایت آپ کو بتاؤں، قاری ابراہیم قاسی صاحب یہ تشریف فرمائے، قاری صاحب اس وقت تک بڑی اہم صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور ایسی صورتیں تھیں جن میں اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نعت اس میں شامل تھی، لیکن رسول اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا تھا حضرت جعفر طیار کو کہ آپ جب وہاں پہنچیں تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا وہاں جب یہ پہنچے تو یہ سب باتیں ہوئیں، تو نجاشی نے کہا کیا کہتے ہیں تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ وہ سچے ہیں؟ یہ سچے ہیں۔ اچھا جھوٹ نہیں بولتے؟ جھوٹ نہیں بولتے۔ امانت دار ہے؟ امانت دار ہے۔ کبھی تم میں سے کسی غلام کو مارا؟ نہیں مارا، کسی کو نہیں مارا۔ غلام بناتے؟ نہیں، غلام نہیں بناتے۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا کرتے ہیں؟ بہت اچھا سلوک۔ ابو سفیان کی طرف دیکھا، یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہہ تو صحیح رہے۔ بھائی بات تو دشمن جب کہے تو کمال تو تب ہے نا یار، ہم بات کہہ تو صحیح رہے، تو تم کس کو پکڑنے کے لیے آئے؟ انہوں نے کہا نہیں ان کے لوگ چاہیے ہمیں، وہ ہمارا ان سے کوئی مذہبی اختلاف ہے۔ کیا مذہبی اختلاف ہے؟ کیا کہتے ہیں تم ہمارے عیسیٰ کے بارے میں کچھ بری باتیں کرتے ہو؟ دربار میں خسنڈاٹا چھا گیا۔ ایک پادری آگے بڑھا، اس نے کہا ہاں یہ کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا کہتے ہیں، حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت مریم کا مقام مسیحی قوم میں بہت بلند ہے، ہمیشہ یاد رکھیے، بہت بلند مقام ہے، اور مسیحی قوم کیا خود مسلمانوں میں حضرت مریم کا مقام بہت بلند ہے۔ تو ہمارے یہاں تو بڑی عزت، ہمارے یہاں تو پاکیزگی والی بچوں، مریم کو جب ہم نام رکھتے ہیں تو یہ رکھتے ہی اس لیے کہ بچی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہوگی بچی، تو اس لیے مریم نام رکھے جاتے ہیں، مریم، ماریا، یہ سارے نام۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا حضرت مریم کی عزت اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ تو سورہ مریم کی تلاوت ہوئی، نجاشی رونے لگا اور بہت رونے لگا، اور روتے روتے اس نے کہا کہ اگر یہ ان کا قرآن ہے تو جب تک میں زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہاں سے جا نہیں سکتے، ان کو میں پناہ دیتا ہوں، اور ان کو پروٹوکول پورا دیا اور وہ رہنے لگے۔
اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، پھر حضرت عثمان واپس آئے اور حضرت رقیہ رہ گئی تھی، تو حضرت رقیہ کو لینے کے لیے آئے اور حضرت رقیہ کو لے کر دوسری ہجرت بھی حضرت عثمان نے معاف کر لی۔ اب تیسری ہجرت آ گئی، اور وہ تیسری اور پہلی ہجرت تھی جو ہم جس کو کہتے ہیں، وہ پہلی ہجرت وہ تھی رسول اللہ کی ہجرت۔ اب اتنا پریشانی چاروں طرف سے، آخر میں ایک اجلاس منعقد ہوتا ہے دار الندوہ میں۔ دار الندوہ قریشیوں کی میٹنگ کی جگہ تھی اور دار ارقم مسلمانوں کی میٹنگ کی جگہ تھی، دو مختلف میٹنگز کی پلیسز تھے۔ دار ارقم کے مسلمان موجود تھے، دار الندوہ میں اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے ابو جہل منحوس، وہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے صدارت کے دوران کہا کہ بھائی بات یہ کہ یہ تو معاملہ نہیں چل سکتا، 12 قبیلے ہیں، 12 قبیلے میں سے ایک کوئی بوڑھا آدمی وہاں موجود تھا، قاضی صاحب غور سے بڑی مزیدار بات، ایک بوڑھا شخص موجود تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا اس کو آج تک مکے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا اس کو۔ جب ابو جہل بات کرنے لگا تو بوڑھا شخص اٹھا، اس نے کہا کہ بھائی بات یہ تم لوگ کیا کن چکروں میں پڑ گئے ہو، جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہیں کر دو گے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا تو آپ بتائیے بزرگ کیا کریں ہم؟ کہ بھائی ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا ایک جوان منتخب کرو اور اس کی ڈیوٹی لگاؤ، اور جب 12 قبیلوں کے جوان مل کر ماریں گے تو پھر تو محمد کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز آ جائے گا، کس سے لڑے گا؟ ابو جہل نے کہا تو بڑی زبردست تجویز ہے اور یہ کریں بالکل۔ اور پھر وہ کہاں گئے تو بزرگ نظر نہیں آئے، وہ بزرگ نظر نہیں آئے۔ خیر یہ انہوں نے منتخب کیے، بتاتا ہوں وہ بزرگ کون تھے۔ وہ انہوں نے منتخب کیے 12 جوان، اور 12 جوان کا انتخاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ہوئی، حضرت جبرائیل نے اطلاع دی کہ انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے، لیکن آپ انہیں نظر نہیں آئیں گے، گزر جائیں ان کے سامنے سے، لیکن آپ انہیں نظر نہیں آئیں گے، گزر جائیں ان کے سامنے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جمیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی تھی، آپ کو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، وہ مارنے کے لیے آئی تھی معاذ اللہ، تو آپ بیٹھے مسکراتے رہے اور حضرت ابوبکر ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جمیل آ رہی ہے، آپ مسکراتے رہے۔ جمیل آئی، انہوں نے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ اب وہ پریشان، کہنے وہ یہیں ہیں، یہیں پر بیٹھے ہیں، یہاں نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو تم، کہاں ہے محمد مجھے بتاؤ۔ وہ جب چلی گئی تو نے کہا جمیل آپ کو جمیل نے کیوں نہیں دیکھا؟ کہنے ابو بکر مجھے دیکھنے کے لیے ایمان کی آنکھیں چاہیے، تیرے پاس ایمان کی آنکھیں، تو نے مجھے دیکھ لیا، اس کے بعد سیدھی مجھے دیکھ نہیں سکی۔ بالکل اسی طرح وہ جب 12 جوان نکلے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، ان کو کہا کہ آپ بستر پہ لیٹیں، امانتیں سپرد کی، جاتے جاتے بھی امانتوں کا خیال ہے، امانتیں سپرد کی، اور وہاں سے سیدھے گئے حضرت ابو بکر کے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما بنت ابو بکر نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا کہ بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ابو بکر چلو، دوست ہو تو ایسا، اگلا سوال نہیں تھا، کوئی نیکسٹ کوشچن کوئی نہیں تھا، کہاں کدھر کیا ہے، جی بتائیں، چلے آ جائیں، کوئی سامان تو لے لو، نہیں آپ نے کہا چلے تو چلے، اچھا چلو کچھ کھانے کی کچھ چیزیں ہاتھ میں، انہوں نے کہا جی اچھا پانی لے لیتے، تھوڑا سا پانی اور جو کی 2 روٹیاں تھیں وہ لی اور نکل پڑے۔ اب کوئی سوال نہیں ہو رہا کہاں جا رہے ہیں، بس پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور پیچھے ادھر 12 کے 12 لوگ وہاں پہنچے، اور 12 لوگ پہنچنے کے بعد انہوں نے گھیرا ڈالا، گھیرا ڈالنے کے بعد گھر کو گھیرا اور کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، پوری رات کھڑے رہے کہ اور وہ اپنی تلواریں مطلب میان سے لگا رہے ہیں، پاگل ہو گئے میان میں ڈال کے، کیونکہ اس کی آواز ہوتی ہے نا میان میں ڈالنے نکالنے کی۔ گھر ایسے تو تھے نہیں کہ ساؤنڈ پروف ہوتے، مٹی کے گھر تھے اور اندر سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک چراغ چل رہا ہے، ایک چراغ سے چل رہا ہے، اس کا مطلب کوئی اندر ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پوری زندگی اتنے سکون سے نہیں سویا جو اس رات کو سویا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا مجھے صبح اٹھ کر امانتیں حوالے کرنی ہے، رسول اللہ کہہ کے گئے تھے، مجھے یقین تھا آج نہیں مروں گا میں، اگلے دفعہ میں شاید، لیکن آج رات تو نہیں مر سکتا میں، لہٰذا میں آرام سے سو رہا تھا بھائی، مجھے اسے فکر ہی نہیں تھی، سوتے رہے، صبح اٹھے تو باہر نکلے تو باہر لوگ کھڑے، کہہ رہے علی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت علی چونکہ وہ بھی قریشی تھے اور ہاشمی تھے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو سو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مجھ کو کیا پتہ کا ہے، مجھے بتا کے تھوڑے گئے، مجھے کہا تھا سو جاؤ، میں سو گیا کیونکہ واقعی نہیں پتا تھا۔ اب اس کے بعد پھر سراقہ بن مالک جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، غار ثور کا واقعہ بڑی طویل ہے، مختصراً واقعہ ہے کہ جب ہجرت کر کے آپ مدینہ پہنچے، اب مدینہ پہنچنے کے بعد جب آپ نے وہاں مسلمانوں کو یعنی انصاریوں اور مہاجرین میں مواخات کا رشتہ قائم کیا، تو اس کی خبر جب مکے میں پہنچی تو وہاں ایک زلزلہ آ گیا کہ محمد نے تو وہاں مواخات کا رشتہ قائم کر دیا، وہاں ہر انصاری کو کسی مہاجر کا بھائی بنا دیا،
اور یہ جو آپ نعت پڑھتے ہیں یا طیبہ یا طیبہ, اور ابو بکر کا گھر ذرا دور ہو گیا تو وہاں سے حضرت ابو بکر نے نعت لکھی کہ میں کیسے آپ کے پاس آؤں, میں تو بہت دور ہو گیا ہوں, مجھے بھی اپنے قریب بلا لیجیے, مجھے بھی اپنے پاس رکھ لیجیے, کیونکہ رسول اللہ نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی حضرت علی کو قرار دیا تھا, تو ان کو بنا دیا تھا. میں بریک لے رہا ہوں یار, بریک لے رہا ہوں, ایک منٹ دو. اس کے بعد بیچ میں تو نہیں کاٹ سکتا منہ میں بات, صبر کرو, اس لیے کانٹینٹ کے آدمی کو بٹھایا کرو یار آئی بی میں. اب اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ یعنی کہ وہ جو گھر تھا وہ بڑا دور تھا وہ گھر. اب اس گھر میں ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر پتہ نہیں میں نے کیا بات کی تھی بیچ میں, اصل میں میں کیا بتاؤں, یہ لوگ سمجھتے ہیں میرے سامنے پرومپٹر رکھا ہوا ہے یا کچھ ہے. بھائی میں ابھی حضرت علی کو اپنا مواخات کا رشتہ بنا. اب اس وقت کیا ہوا کہ یہ جو مسئلہ ہوا وہاں پہ کھڑا, جب یہ مواخات کے رشتے قائم ہو گئے تو ان مواخات کے رشتوں کی خبر وہاں پہنچی. وہ ہو گئی تھی سن 2 ہجری. اس وقت تک یہ سب سسٹم طے ہو رہے تھے, منافقین کی نشاندہی ہو رہی تھی, جو یہودی قبائل تھے وہ سازشیں تیار کر رہے تھے, جو بنو قینقاع کے لوگ تھے اور بہت سارے قبیلے تھے وہاں پہ, تو یہ سازش اپنی جگہ پہ. جب سن 2 ہجری ہو گئی تو انہوں نے کہا یہ وہاں پھیل رہے ہیں اور یہ یقیناً ہم پر حملہ کریں گے. ڈر گئے وہ. ایکچولی جنگ بدر قریشیوں کا خوف تھا, یہ مسلمانوں سے ڈر تھا ان کا کہ یہ ہم پر حملہ کر دیں گے. اس لیے انہوں نے پہلے شام جانے والے قافلے کو روکا جو مدینے سے ہوتا وہ گزر رہا تھا. انہوں نے کہا ہم آپ کی تجارت بند, یعنی سوشل بائیکاٹ, اکانومیکل بائیکاٹ, آپ کے قافلے روک دیں گے, آپ کو تجارت نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے ہم, اور یہاں سے یہ جنگ شروع ہوتی ہے. اور جب آپ نے وہ قافلے لوٹے اور ان کا بائیکاٹ کیا تو اس وقت مسلمانوں تک یہ اطلاع پہنچی تو انہوں نے کہا اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے, کیونکہ اگر ہماری وجہ سے بائیکاٹ ہو گیا اور ان کی اکانومی کا راستہ کٹ گیا تو پھر یہ بھی ہمیں یہاں پر ہمارے لیے پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی. یہ ایکچولی پس منظر ہے. جنگ بدر بالکل بھی جارحیت کی جنگ نہیں تھی. جنگ بدر ایکچولی ڈیفینسو وار تھی, دفاعی جنگ تھی, اور یہ مدینے پر حملہ کیا گیا تھا جس کو روکا گیا ہے مدینے سے باہر نکل کر. دیکھیں نا, اگر یہ جنگ اگریسو ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے جا کر مکے پر حملہ کرتے. یہ تو ڈیفینسو وار تھی, اس لیے مدینے کے باہر تھوڑا سا دور جاتے, بدر کا کنواں پڑتا ہے اس جہاں پہ مسجد عریش ہے, ہم دیکھو وہاں پر یہ جنگ لڑی گئی. اب یہ جو پوری کہانی ہے اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو وقفے کے بعد بتاتا ہوں. یہ سمجھ لیں کہ تجارتی قافلے, ان قافلوں کو لوٹا گیا ہے, ان کا مال متا سب لوٹ لیا ہے, اور اس پر الزام لگایا جا رہا ہے مسلمانوں پر. ایکچولی وہ خود ہی لوٹا ہے, انہوں نے پوری پلاننگ کی ہے. جیسے یہاں کبھی واقعات ہوتے تھے کہ خود ہی بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری میں آگ لگی اور خود ہی اس کے بعد تعزیت کے لوگ پہنچ گئے, بالکل اسی طرح خود ہی یہاں پر یہ سارا قافلہ, یہ ہوتا ہے بھائی, پہلے سے ہوتا ہے, یہ نئی چیز نہیں ہے. خود ہی اس کے بعد جو تعزیت کے لیے پہنچ گئے, خود ہی وہاں پہ پھول چڑھائے, خود ہی وہاں پر تعزیت کی, خود ہی وہاں پر افسوس کیا. تو یہ سارا افسوس خود ہی کر رہے تھے وہ. یہ رسول اللہ کو سب پتہ چل گیا وحی کے ذریعے, اور انہوں نے یہ مشاورت اب شروع کیا. اب مشاورت شروع ہوتی ہے, مشاورت شروع ہو رہی ہے. مسلمان بیٹھ گئے, اور مسلمان اس وقت بیٹھے ہوئے کہاں پر, حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے, اور حضرت مقداد بن اسود ابھی تقریر کرنے والے. یہ یہاں پر میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ حضرت مقداد بن اسود کی کیا خوبصورت تقریر تھی جو انہوں نے اس وقت کی تھی. تو یہاں پر جنگ بدر آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ شروع کیوں ہوئی ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں.